10 سالوں سے سلاخوں کے پیچھے قید شان کی رہائی میں اب چند دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ پہلی بار جب اسے منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں لایا گیا تو پولیس والے نے نہایت ہی بدتمیزی سے اور برے القابات سے نواز کر اسے جیل میں دھکا دیا۔ چل وہ اندر چل کمینہ کہیں کا، تم بدتمیزی سے بات نہ کرو 2 ٹکے کے حوالدار، تو جانتا نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے، اوقات کیا ہے تیری؟ شان جو اپنے نام کی طرح اونچی شان رکھتا تھا، کوئی اسے گالی دینا تو دور کی بات اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اسے جھک جھک کر سلام کرتے تھے، لیکن آج پہلی بار اسے اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے چھوٹنے کے بعد اس پولیس والے سے بدلہ لینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے اس پولیس والے، اس حوالدار کے جانے کے بعد دوسرے ملزموں کو حقارت سے دیکھتا ہوا ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ 2 دن گزر جاتے ہیں مگر کوئی بھی اس کی رہائی کے لیے نہیں آتا۔ پھر 1 ہفتہ، 1 مہینہ اور پھر عدالت اسے 10 سال کی سزا سنا دیتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں سنبھلتا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے دوستی بھی کسی کام کی نہیں آئی۔ کوئی اسے چھڑانے نہیں آتا۔ اسے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا اور قیدی نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ صبح سے رات تک وہ کبھی جیل کی صفائی کرتا، کبھی برتن مانجتا اور کبھی چکی پیستا، لیکن ان سب کے باوجود وہ دوسرے قیدیوں کو حقارت سے دیکھتا، انہیں اپنے سے کمتر سمجھتا اور ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پورا دن چپ چاپ اپنا کام کرتا اور رات کو ایک کونے میں بستر بچھا کر سو جاتا۔ اسی اثنا میں 2 سال بیت گئے مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اور پھر مزید 2 سال بیت گئے۔ وہ 27 سال کی عمر میں جیل میں لایا گیا تھا۔ وہ بہت جوشیلا اور خوبرو نوجوان تھا۔ ان 4 سالوں میں ہی اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی، ہاتھ پاؤں سوکھی لکڑی کی طرح بے جان ہو گئے اور ہڈیاں صاف نمایاں ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے کوئی بیماری نہ بتائی مگر حال اس کا بے حال ہی رہا۔ پھر مزید 2 سال گزرے تو اس کی جوانی مزید ڈھل گئی، رنگ مزید زرد پڑ گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی، آنکھیں اندر کو دھس گئیں، جسم سوکھ کر بے جان ہو گیا۔ اب تو لوگ اس کی حالت دیکھ کر عبرت پکڑنے لگے۔ پہلے وہ جو لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر کسی کو پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا، اب سب پلٹ کر رہ گیا۔ قیدی اس کے پاس جانے سے کترانے لگے۔
اب وہ ہر وقت کسی سوچ میں مبتلا رہتا، اپنی آزادی کے دن یاد کرتا کہ کیسے وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا تھا، اپنے بالوں کو سنوارتا، شیمپو کرتا، مہنگے کپڑے اور جوتے ایک دو بار پہن کر پھینک دیتا، اپنے استعمال کی اشیاء کو کسی کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتا، اپنے انہی رئیسانہ شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ منشیات کے دھندے میں داخل ہوا۔ لیکن آج اس کی حالت کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ جیسے برسوں سے اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے، دو جوڑی کپڑوں جو بار بار پہن کر گھس چکے تھے، اور ایک جوڑی جوتی جن میں چھید ہو چکا تھا، اس کا کل اثاثہ رہ گئے تھے۔ آج وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ شروع کے 2-3 سال کوئی ایک آدھ بندہ اس سے ملنے آ بھی جاتا، مگر اس کی سنگین جرم اور طنزیہ باتوں کی پیش نظر اس کے اپنے اس سے ملنے سے کتراتے۔ ماں باپ اس دنیا میں تھے نہیں جو وفا کرتے، اور شادی اس کی ہوئی نہیں تھی۔ باقی بچے بہن بھائی وہ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ 2 سال مزید گزر گئے اور اب تنہائی اس کی واحد ساتھی بن کر رہ گئی، اور وہ خواب جو پچھلے 8 سالوں سے اسے ستا رہے تھے، جس میں کوئی خون سے لت پت لوگ اپنے مرنے کا حساب مانگتے تھے، اب تو ان خوابوں نے بھی ذہن میں قبضہ جما لیا تھا۔ لوگوں کی آہو پکار اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے برا کیا۔ منشیات نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لیں اور لاکھوں لوگوں کے گھر اجاڑے، تو بھلا وہ آج مطمئن کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو کمتر سمجھ کر وہ خود افضل کیسے بن سکتا تھا؟ آج اس نے اپنے ہم قیدیوں سے معافی مانگی، اپنے برے رویے کی خدا سے معافی مانگی، اپنے گناہوں کی، مگر اسے سکون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ وہ خواب کیوں ستا رہے تھے؟ پھر ایک قیدی نے اسے بتایا، اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کر دے، اور یہ بات اسے مزید بے چین کر گئی۔ میں رہا ہو کر سب سے پہلے معافی مانگ لوں گا، میں پوری کائنات سے ایک ایک بندے سے معافی مانگوں گا۔ بس پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنی رہائی کے دن گننے لگا۔ اب وہ ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتا، نماز، روزہ اور تسبیح، بس یہی دنیا رہ گئی۔ اب لوگ اس کے گریدہ ہونے لگے۔ اس نے اپنی زندگی دین اور خلق خدا کی مدد کرنے میں وقف کر دی۔ 2 سال مزید گزر گئے۔ کل اس کی رہائی کا دن تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی اسے زندگی بھر کے لیے جیل سے رہائی ملنے والی تھی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی میں خوش ہونے کی بجائے مطمئن تھا۔ جو نحوست اس کے چہرے پر کئی سالوں سے
عیاں تھی آج کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ لرزا دینے والے خواب بھی آنا بند ہو چکے تھے۔ بس ایک دن مزید انتظار اور زندگی بھر کے لیے اس قید سے رہائی۔ لیکن وہ دن تھا کہ طویل ہوتا جا رہا تھا، لیکن جلد ہو یا دیر وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اور وہ وقت بھی گزر گیا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی پھوٹی، تمام قیدی سے آخری سلام دینے کے لیے پہنچے۔ اٹھ جائیں شان بھائی، آج آپ بالکل آزاد ہیں۔ اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اٹھ جائیں شان بھائی، دیکھیے سب آپ کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ آپ کو رہائی مل چکی ہے، اور واقعی آج اسے رہائی مل گئی تھی، اس قید سے، ان خوابوں سے، ہر وقت کی بے چینی سے اور زندگی سے۔